اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، ہماری آج کی جو آیت ہے قرآن کریم کی محکم آیت جو ہے وہ ہے سورہ بقر کی آیت نمبر 185۔ اس آیت کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان، ماہ رمضان۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، جو بالکل صاف اور واضح کھلی ہوئی ہیں، اور فرقان یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی یہ کتاب ہے، آیات ہیں۔ اس میں جو ہے یہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی تعلیمات اس میں موجود ہیں۔ تو جو کوئی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے، اور اگر جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ سختی نہیں چاہتا، وہ تو نرمی چاہتا ہے۔ یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے تمہیں سرفراز کیا ہے اللہ نے، اس پر اس کی بڑائی کا اظہار کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اب اس میں تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تین چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کیوں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مہینوں کی تعداد ہمیشہ سے 12 رہی ہے۔ تو جس طریقے سے اور 11 مہینے ہیں ویسے یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، مگر ایسی کون سی خوبی ہے اس مہینے میں کہ اس کی فضیلت دوسرے 11 مہینوں سے زیادہ ہے، فوقیت ہے ان 11 مہینوں پر، اس مہینے کی فوقیت ہے اور فضیلت ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ اس مہینے کی فضیلت کس لیے ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مہینے کی افضلیت اس لیے ہے باقی 11 مہینوں پر کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ اب اور دوسری چیز کیا ہے اس کی فضیلت کی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اسی مہینے میں، اسی رمضان کے مہینے کے پورے مہینے کے روزے فرض کیے گئے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اس مہینے کی افضلیت کی یا فضیلت کی وجہ ہے، بنیاد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کا نزول ہوا اس مہینے میں، تو اس قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اب اس میں ایک لفظ ہے ھدی للناس، کہ قرآن کا اس مہینے میں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے بارے میں کہا ھدی للناس، یعنی کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس ہدایت سے متعلق، اس کی ہدایت سے متعلق جو آیات ہیں ان پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب کر لیں۔ تو یہ مقصد بتایا اس کے قرآن کے نزول کا کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔
اب تیسری چیز جو اس میں فرمائی ہے وہ ہے والفرقان. اس الکتاب کی بہت سی صفات ہیں، اس میں سے 2 صفات کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے، قرآن اور فرقان. اللہ کے کلمات جو ہیں انہیں الکتاب کہتے ہیں. الکتاب میں اللہ کے کلمات ہیں، کلمات کہتے ہیں الفاظوں کو. تو کتاب کے معنی ہیں لکھائی. اب اس لکھائی کو جب ہم پڑھیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ قرآن. قرآن کے معنی ہیں پڑھائی. اسی طریقے سے یہ فرمایا کہ اس کی ایک خوبی جو ہے، ایک صفت جو ہے وہ فرقان ہے. فرقان کے معنی کرائٹیریا، یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی چیز. اس میں اس الکتاب میں جو آیات ہیں ہماری ہدایت سے متعلق وہ فرقان ہیں، کرائٹیریا ہیں. اس میں ہدایت بھی ہے اور وہ فرقان بھی ہیں، ہماری ہدایت کے لیے بھی ہیں، اور اس کی صفت جو ہے فرقان بھی ہے. وہ آیات فرقان بھی ہیں، یعنی کہ سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دینے والی آیات ہیں. فرقان کہتے ہیں صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دینے والی چیز، یہ فرقان کہلاتی ہے. تو یہ اللہ کی ان آیات کے ذریعے سے ہم ان باطل چیزوں کو جو دین کے نام پر پرچلت کر دی گئی ہیں، مشہور کر دی گئی ہیں، اگر ہم نے اس قرآن پہ، اس الکتاب پہ، اس قرآن پہ غور و خوض کر لیا تو ہمیں وہ چیزیں جو سماج میں، معاشرے میں دین کے نام پر باطل چیزیں پرچلت کر دی گئی ہیں قصے کہانیوں کی شکل میں، وہ جو ہے ان سے ہم جو ہے نجات پا لیں گے اور ان کو سمجھ لیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جو چیز قرآن کے مطابق ہے وہ حق ہے، اور جو چیز قرآن کے سے ہٹ کے ہے وہ باطل ہے. تو حق اور باطل کی پہچان کرنے والی یہ آیات ہیں اس الکتاب میں، اس قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان تین چار چیزوں کی وجہ سے اس مہینے کی افضلیت رکھی ہے. اب بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. آج بھی ہمیشہ سے رمضان کے مہینے میں، ہر رمضان میں قرآن کا نزول ہوتا ہے، قرآن کے نزول کی سالگرہ ہوتی ہے. مگر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ پورا قرآن نازل ہوتا ہے تراویح کی شکل میں، مگر نہ ایک پورا قرآن ہم سنتے ہیں اور سنانے والے سناتے ہیں، مگر نہ تو ہمیں سننے والوں کو ایک لفظ سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات ہمارے لیے بھیجے ہیں، نازل کیے ہیں، اور نہ سنانے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا سنایا. ہم جو سنا رہے ہیں تو اس میں اللہ کے جو کیا احکامات ہیں. تو ایک رسم ہے جو ہر رمضان میں پوری کر دی جاتی ہے، اور اس کا جو ہے کوئی نتیجہ نہیں، وہ جو حاصل کچھ بھی نہیں. اس طریقے سے قرآن کو سننے اور سنانے کا حاصل اور نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ثواب تو جب ملے گا نا جب ان آیات پر جو سنائی جا رہی ہیں اور سنی جا رہی ہیں اس پر عمل ہوگا. بس ایک وہ دل کو سمجھانے والی بات ہے کہ ہم نے تراویح ایک پورے دن کا روزہ، سمجھے صاحب، 14 15 16 گھنٹے کا روزہ دن بھر کا رکھا، بھوک پیاس کو برداشت کیا، اس کے بعد میں کہیں پر 6 دن میں ختم ہو رہا ہے، کہیں پر 10 دن میں ہو رہا ہے، ایک رکعت میں 10 منٹ ہو جاتی ہیں وہاں پر، اور اتنی محنت کے باوجود حاصل کچھ نہیں. تو اس طرف ہمیں غور و خوض کرنا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے مہینے میں قرآن سنایا جائے، اور جتنا حصہ اس کا روز سنایا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے
اس کا مفہوم لوگوں کو بتایا جائے، یا جو سننے والے ہیں وہ اپنے گھر پر آنے کے بعد میں جو وہاں پر آیات پڑھی جا رہی ہیں، جو سن کر آئے ہیں، ان کو، کیونکہ قرآن جو ہے اس کا ترجمہ ہر زبان میں ہو چکا ہے۔ انگلش والے انگلش میں پڑھا، آج کل اکثریت جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے، تو وہ اس کو سمجھیں۔ تو قرآن کو سننے سنانے کا ترابی کی شکل میں جبھی نتیجہ یا ثواب جبھی ملے گا جب ہم ان آیتوں کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو کوئی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے۔ اب روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہمارے نفس کا محافظ ہے، ہمارے سرکش نفس کو قابو پانے کا ذریعہ ہے، سرکش نفس پر قابو پانے کا ذریعہ ہے روزہ۔ اگر روزے کے ذریعے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک گئے تو سمجھ لیا ہم نے تقوی حاصل کر لیا ہے۔ روزے اس لیے پچھلی بار جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے روزوں کا تذکرہ کیا تھا، روزے کے موضوع سے، تو اس میں روزے کے مقصد کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو اگر روزے کے ذریعے سے ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک گئے تو سمجھ لیجئے کہ ہم متقی ہو گئے، ہم نے تقوی حاصل کر لیا۔ اب آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے یا اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے، اور اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ یہ دو چیزوں کی ایک مثال دے دی ہے۔ کسی بھی مشقت میں ہو، تکلیف میں ہو، تو وہ ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ جو ہے سختی نہیں چاہتا، نرمی چاہتا ہے۔ یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے اور تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اس طریقے کے ذریعے سے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور جس ہدایت سے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی کہ جس ہدایت سے تمہیں سرفراز کیا ہے اللہ نے، اس پر اس کی بڑائی کا اظہار کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی کہ اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحمتیں نازل کی ہیں، اپنی آیات کی شکل میں ہدایات دی اور تقوی حاصل کرنے کے لیے روزہ دیا کا حکم دیا، تو اس میں ہمیں جو چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور اس کی بڑائی بیان کریں۔ تو شکر گزاری، شکر کا مطلب جو ہوتا ہے، شکر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک شکر تو وہ ہوتا ہے کہ زبانی طور پر ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، بس بات ختم ہو گئی، کہ اللہ تیرا شکر ہے، بات ختم۔ اور ایک ہوتا ہے عملی شکر۔ عملی شکر کے معنی ہیں کسی کے احسان کا اعتراف کرنا عملی طور پر۔ اب عملی شکر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں برائی سے، ناکامی سے، بربادی سے بچانے کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے جو آیات نازل فرمائی ہیں، ہم ان پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں اور بربادی اور برائی سے بچے رہیں۔ تو یہ جو ہوگا یہ عملی شکر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔